صلوات کی آواز دھیمی ہے، بلند آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عذاب اس بارگاہ عالیہ میں تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ آئیے بسم اللہ۔ خالق کونین واجب الاحترام آغا جی سرکار کی یہ دو روزہ زداری، محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت، خالق کونین اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اولاد، رشتہ داروں سمیت، عزیز احباب سمیت خالق آقا جی کو سلامت رکھے۔ آقا خاور میرے بھائی کو خالق کونین مزید اور ترقی عطا فرمائے، ان کی زندگی عطا فرمائے۔ آئیے بسم اللہ قبلہ، آئیے زہ نصیب آغا جناب علی لکی صاحب، بسم اللہ جی تشریف۔ میری خوش نصیبی وہ خود بھی ذاکر حسین ہے، مجھ جیسے غریب الحرف کو سننے کے لیے خالق آباد و شاد رکھے۔ بالکل حقیقی بھائیوں والا رشتہ ہے میرا اور جناب نالین بخاری صاحب کو، خالق کونین نے سلامت رکھے۔ اجازت ہو تو میں گفتگو پہلے جملے سے اندازہ ہو جائے گا کون کتنی توجہ میں ہے، کون تھکا ہوا ہے، کون بیدار ہے۔ پوری کائنات میں جس ہستی کی دروازے کی کنیزوں کے اختیارات فرشتوں سے زیادہ ہوں اسے بطول کہتے ہیں۔ جس کے دروازے کی کنیزوں کے اختیارات فرشتوں سے زیادہ ہیں، صاحبان معرفت اور عقیدہ سے میری گفتگو۔ خالق ہمارے ملک کو سلامت رکھے، پاکستان کی سرحدوں کو ہمیشہ حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کے اداروں کو، افواج پاکستان کو سلامت رکھے، اور ملک ایران کو خالق فتح نصیب۔ ماشاءاللہ میری توقع سے زیادہ آپ بیدار ہیں۔ یہ دنیا جو ہے یہ اس کا ایک مزاج ہے، یہ حق کی مخالفت کرتی ہے۔ دنیا دار جو لوگ ہوتے ہیں نا، دنیا دار جو سچائی سے منحرف ہوتے ہیں، یہ تو بادشاہوں کا فرمان ہے، حق کی طرف ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ حق ماننا، حق کو تسلیم کرنا مشکل کام ہے، لیکن حق کو حق کہنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اتنی بڑی عبادت ہے، مولا کی قسم ہم کیا کہتے ہیں، ہمارا سب سے بڑا نعرہ ہے علی حق۔ میں کائنات وار دوں پیغمبر کے ایک فرمان پر جنہوں نے فرمایا بار الہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی موڑ جائے۔ میں بسم اللہ کہتا ہوں، اللہ آپ کو آباد رکھے، حق کو ادھر موڑ دے، یا علی یا علی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہمیں دنیا کہتی ہے کہ جنہوں نے مذہب خود بنایا ہوا ہے، یہ کوئی رسومات ہیں، یہ کوئی رواج ہے، یہ ممبر پہ میرا ہاتھ ہے،
مجھے مالک معاف نہ کرے اگر میں غلط پڑھوں. یہ رسم و رواج نہیں ہے، یہ عزاداری جو ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے. بہت تھوڑے لوگ بولے ہیں لیکن یہ وعدہ الہیہ ہے جو قیامت تک جاری رہنا ہے. یہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں ذکر کے. توجہ رکھیے گا، مولا آپ کا آباد رکھے. میں تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اس مخدومہ کونین کا جس کا نام لینے کے لیے بھی زبان کانپتی ہے. یعنی اس کے تعارف کے لیے اتنا کافی ہے. اس مخدومہ کا مقام کون پڑھ سکتا ہے جو بی بی 14 پر بھی حجت ہو. ہماری اوقات نہیں نا، ہماری اتنی وقعت ہی نہیں ہے کہ ہم بیان کر سکیں. بس وہ جیسے کیا کہتے ہیں کہ نام لکھوانے کی نیت سے اس دربار عالیہ میں 2-4 الفاظ ٹوٹے پھوٹے حرف ہیں سیدہ کے دربار میں پیش کرنے کی ایسے کوشش کر رہا ہوں. چونکہ بی بی کا مقام بہت افضل ہے، ہماری جرت مجال نہیں ہے. میں قطر گیا ہوا تھا تو وہاں پر کسی نے مسدس پڑھا آغا جی مولا علی علیہ السلام کی شان میں. قطر میں میرے ابتدا تھی بالکل، یہ 97-98 کی بات ہے. بسم اللہ، مولا آپ کو آباد رکھے. تو وہ مسدس بڑا کمال کا تھا اور مجمع جھوم اٹھا. 13 رجب کا جشن تھا اور مجھے آج تک وہ نقش ہے، یہاں پر فکر مصر نقش ہے. آئیے بسم اللہ جی. اچھا شکر ہے کہ میں اٹھا ہوں تو ذاکر تقریباً تشریف لا چکے جی. جناب تقی قیامت صاحب، خالق کونین آپ کو آباد رکھے. بزرگوں کی نشانی ہے، بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے. انہوں نے کوئی 2.5 گھنٹے پڑھا مسدس، 2.5 گھنٹے. امیر علیہ السلام کی شان میں مجمع اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اتنی داد تھی. اس کے بعد خبر بھائی آپ کو شاعری سے بڑا شغف ہے، اس نے اعتراف کے 4 مصرے پڑھے. مولا کی قسم وہ نہ منظر بھولا نہ وہ داد بھولا. وہ 4 مصرے یہاں نہیں، یہاں نقش ہے. 2.5 گھنٹے علی علیہ السلام کی شان بیان کرنے کے بعد اس نے اعتراف میں مصرع کہا، میں شان کے شایان نہیں لکھ سکا مولا، انسان ہوں قرآن نہیں لکھ سکا مولا. آپ کا آباد ہے، آپ جیے، آپ سلامت رہیے. حق ادا کر دیا، میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے. میں شان کے شایان نہیں لکھ سکا مولا، انسان ہوں قرآن. میں حالت وجدان نہیں لکھ سکا مولا، میں سورہ رحمان نہیں لکھ سکا مولا. حق تیری مودت کا ادا ہو نہیں سکتا، میں بندہ ناچیز خدا ہو نہیں سکتا. ان کے قصیدے بیان کرنے کے لیے یا قرآن ہے یا پھر رحمان ہے جی. ہماری اوقات نہیں ہے، ہم نے صرف اپنی حاضری لگوانی ہوتی. میں پہلا مصرع پڑھ رہا ہوں، جس نے ساتھ دیا اس کی مرضی، جس نے ساتھ نہ دیا اس کی مرضی. کبھی کبھار اس علاقے میں آتا ہوں اور اب تو ماشاءاللہ آپ اردو مجھ سے بہتر جانتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. ہاں پہلے ہم تھوڑا پریشان ہوتے تھے. میں بسم اللہ کرنا چاہتا جی. بسم اللہ. شاخ دل، بسم اللہ. شاخ گل پہ دیکھو، مقام خوشبو صبا سے پوچھو، علی کا رتبہ ہٹانے والوں، علی کا رتبہ خدا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. نعرہ قلندری، جذبہ ابو ذری، پیغام پیغمبری، بلبلہ ابو ذری، نعرہ میں آغاز کر رہا ہوں جی. مہربانی فرمائیے گا، تھوڑی دیر سماعت فرما لیجئے گا. میرے بعد پڑھنے والی ہستیاں بہت بہتر ہیں، مجھ سے بہت بہتر ہیں. نالائن شاہ صاحب تشریف فرما ہے، تقی قیامت صاحب تشریف فرمائے جی، تشریف فرمائے. میں کسی قابل نہیں، میں پہلا بس شعر پڑھ کے اندازہ لگا. ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا. بکھر شہر میں پڑھ رہا ہوں. یہ ذاکری کی پوری ایک فہرست ہے اس علاقے میں جنہوں نے ذاکری منوائی ہے دنیا میں. مولا کی قسم یہاں یہ مصرع نہ سمجھا گیا تو پھر کہاں جا کے پڑھا.
ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا. تھوڑی بابا آئیے، تھوڑی سی اور چاہیے. ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا. بولا کرو، ذکر میں نہیں بولنا، کہاں بولنا. اللہ تمہیں آباد رکھے. بسم اللہ. خالق آپ کو آباد رکھے. آپ جیے، امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے. دیکھیے میں بڑا سادہ سے ایک شعر پڑھتا ہوں، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. مقام و مرتبہ ہے اس در پہ جھکنا سیکھیں. میں تمہیں واسطہ دے رہا ہوں امام زمانہ کا. کائنات میں ایک ہی دروازہ ہے جہاں فرشتے آ کے دستک دیتے ہیں، اجازت لیتے ہیں. جہاں کائنات کا رسول رک کے اجازت مانگے، وہ ایک ہی دروازہ. اس در پہ جھکنا آنا چاہیے. تسلیم کرو ان کو، مولا کی قسم. سوچنا نہیں ہے، انہیں صرف ماننا ہے. صرف ماننا ہے اور صرف ماننا ہے. یہ ممبر پہ دونوں ہاتھ ہیں. میں نے کبھی حاشیہ آ رہی ممبر پہ نہیں کی. حق پڑھنے کا عادی. دنیا کہتی ہے ان کا عقیدہ یوں ہے، ان کا عقیدہ یوں ہے. میں 5 سیکنڈ میں شیعہ قوم کا عقیدہ پڑھ رہا ہوں، اور یہ میرا وعدہ ہے سیدزادے کا، جب تک بکھر نہیں آؤں گا یہ فکرہ آپ کے ذہن میں رہے گا. کوئی 6 سال کا بچہ بھی بیٹھا ہو تو وہ دل پہ لکھے میری بات کو. میں 5 سیکنڈ میں، کوئی کہتا ہے کہ یہ غالی ہیں، کوئی کہتا ہے یہ پتہ نہیں کیا ہے، تو کیا بنا دیتے ہیں، تو کیا ہے. مولا کی قسم ہم حق پر ہیں اور حق پر ہی رہیں گے. 5 سیکنڈ گھڑیاں دیکھو، 5 سیکنڈ میں عقیدہ پڑھ رہا ہوں شیعہ کو. یہی ہمارا عقیدہ کل تھا، آج ہے، کل رہے گا. یہی عقیدہ علماء کا ہے، ذاکرین کا ہے، شرفاء کا ہے، شیعہ قوم کا ہے، بچوں کا ہے، بزرگوں کا ہے، جوانوں کا ہے. اس کے علاوہ ہمارا کوئی عقیدہ نہیں. عقیدہ 5 سیکنڈ میں سنیے گا. کیا قوم کا عقیدہ ہے، کیا شیعہ قوم کا عقیدہ ہے؟ اللہ ایک ہے، فرشتے ان گنت ہیں، پیغمبر 1,24,000 ہیں، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، بطول سچی ہے. علی کا واسطہ یار بولا کرو. ذکر میں نہیں بولنا، کہاں جا کے بولے. اللہ ایک ہے، فرشتے ان گنت ہیں، پیغمبر 1,24,000 ہیں، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، بطول سچی. جھکنا آنا چاہیے اس دروازے پر. کوئی خالی نہیں گیا اس دروازے. جو جھک گیا بس وہ کہیں پہنچ گیا. اچھا چلے میں مثال دیتا ہوں. بہلول کہاں کا رہنے والا تھا؟ پریشان ہو گیا. زمین پہ رہتا تھا. بیچتا کیا تھا؟ بکر کی کوئی سوسائٹی بیچتا تھا، لئیے کہ مکان بیچتا تھا. جنت کا سودا کرتا تھا. زمین پہ بیٹھا مٹی پہ. بیچتا کیا ہے؟ جیسے سوچنے والے آج ہیں، کل بھی تھے. وہ پھر ملنگوں کو پریشان کرتے تھے. ملنگ مستی میں بیٹھا، جنت بیچ رہا ہے. سوچنے والے نے سوچا کہ پریشان کر. وہ قریب سے گزرا. کیا کر رہا ہے؟ فکرہ بڑا باریک ہے، اللہ کرے آپ کی اذہان میں اتر جائے. کیا کر رہا ہے؟ پہلے نے کہا نظر نہیں آتا، جنت بیچ رہا ہوں. کیا بیچ رہا ہے؟ جنت. سوچنے والے نے کہا مجھے نظر نہیں آ رہا. بہلول نے کہا جس نے جانا ہی نہیں اسے نظر کیسے آ. جس نے جانا ہی نہیں اس کو نظر، جس نے جانا ہی نہیں نظر کیسے آئے. جنت کہاں ہے؟ اس نے کہا یہ جنت. اس نے کہا یہ مٹی کی ڈھیریاں نہیں، جنت. اس نے سوال کیا، ملنگ نے جواب دیا. مجلس جنت ہو جائے گی جس نے توجہ سے سن لیا. بہلول جنت بیچ رہا ہے. سوچنے والے رک کے سوال کیا. کہا بہلول سے ایک نامراد انسان ہے. آقا جی دعا کیجئے گا میں صحیح معیار پہ پڑھ جاؤں. اگر میں صحیح معیار پہ پڑھ گیا یقیناً نعرہ بہت بلند آئے گا. یہ سیدزادے کا بات ہے. کہا بہلول سے ایک نامراد انسان ہے. پھر سنیے.
کہا بہلول سے ایک نامراد انسان ہے، وہاں کی چیز یہاں بیچو، قاعدہ کیا ہے؟ پورا مجمع متوجہ ہوگا تو مصرع پڑھوں گا. وہاں کی چیز یہاں بیچو، قاعدہ کیا ہے؟ جس کا عقیدہ ہو وہ ساتھ دے. وہاں کی چیز یہاں بیچو، قاعدہ کیا ہے؟ کہا سخی نے اگر اتنا بھی اختیار نہ ہو، درِ بطول پہ جھکنے کا فائدہ کیا؟ اللہ تمہیں سلامت رکھے، حسین تمہیں آباد رکھے، تم جیو اور تم سلامت رکھے. پورا مجمع بولے، پورا مجمع ہاتھ اونچے. کہا سخی نے اگر اتنا بھی اختیار نہ ہو، درِ بطول پہ جھکنے کا فائدہ کیا؟ ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا. شعر میں بہت قیمتی آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، دعا فرمائیے گا میرے حق. ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا. ایک لمحہ مجھے دیکھیے گا، صاحبان معرفت کے لیے شعر پڑھ رہا ہوں. ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا. فاطمہ کوئی نہیں. بی بی مجھے نہیں معلوم کس کا عقیدہ کہاں پہ سانس لے رہا ہے. شعر بہت بڑا ہے. رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، حکم زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا. چھٹی دے رہا ہوں آپ کو، مکمل چھٹی. دل بولے تو بولنا، ورنہ بے شک چپ رہنا. یہ دو مصرے فقط سیدہ کی شان میں پڑھے جا سکتے ہیں. یہ فضیلت فقط اور فقط سیدہ کی شان میں بیان کی جا سکتی ہے، اور کوئی ہستی کائنات میں ہے ہی نہیں جس کے لیے یہ فضیلت بیان ہو سکے. ہے علی، اب تک جسے داد دی نہیں دی کوئی شکوہ نہیں. اس مصرے پہ کوئی چپ رہا میں سمجھوں گا آیا ہی نہیں تھا. ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا. رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، حکم زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا. بی بی میں تیری شان میں پڑھ رہا ہوں، کس میں ہمت کہ رکھے دوش پیمبر پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا. کس میں ہمت کہ رکھے دوش پیمبر پہ. امام ضمانت میں سلامت رکھے بیٹا. پڑھیا کرو یہ جو روپیہ ساڑھے تو تھوڑی جی سختی ہوگی نا جی، تو سب پڑھ لیا کرو بیٹا. ظاہر ہے جی میں سب سے یہ بچے نے شعر پڑھا تو بس وہاں سے وہ دو مصرے یاد آ گئے. پڑھنے نہیں تھے لیکن ماحول ایسا بن گیا کہ اب دل چاہ رہے کہ پڑھو. میری زندگی کا مختصر ترین اور جامع ترین شعر ہے، جامع ترین. جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی، میں مر بھی جاؤں تو نہ بھولیے گا دو مصرے عقیل مسلح پکھر میں پڑے 9 شوال کو. مولا کی قسم مر جانا زندگی فنا ہے، چند روزہ ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں جس کے چہرے پر کتنی رونق آتی. جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی، وہ کوئی بھی ہو اس پہ لعنت رہے گی. کوئی بھی ہو نہ سمجھے پھر ہم کیا کر سکتے، کہاں جا کیا پڑھا جائے کہ آپ سے یا علی یا علی. اللہ سلامت و آباد و شاد. وہ کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی ہو، اللہ آپ کا آباد. جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی وہ کوئی بھی ہو. سیدہ کی فضیلتوں کا روشن ترین باب ہے مباہلہ. مباہلہ
جس پہ ہر مسلک متفق ہے کہ مباہلہ ہوا، کوئی مسلک منکر نہیں ہے مباہلہ، اور یہ بھی منکر کوئی نہیں ہے بھی کون کون آئے تھے اور کس انداز سے آئے تھے۔ آپ نے ذاکرین سے بھی سنا، علماء سے بھی سنا، ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء سے آپ سن بیٹھے، قصیدہ خانوں نے بھی بہت پڑھا مباہلہ۔ میں ناچیز حقیر کوشش کی میں نے کہ مباہلہ میں ناظم کی صورت میں بیان کروں، تو مولا نے بڑی عزت دی، ماحول آپ نے ایسا بنا دیا، ورنہ میں نے بہت تھوڑا پڑھنا تھا، تو بس 2 یا 4 مسدس پڑھنے ہیں اور اسی پہ سلام کرنا ہے۔ مباہلہ ہے کیا، پیش کیوں آیا، عیسائی مدینے کیسے آئے، مقابلے میں کون آیا، نتیجہ کیا نکلا، 5 نقطے، 4 مسدس اور یا علی یا علی۔ اسلام کا چرچا جو ہوا روئے زمین پر، مالک آپ کو آباد رکھے، جھولی پھیلا کے دعا کریں۔ مدت کے بعد مولا کی قسم لطف آیا، آقا جی بڑی مہربانی۔ اسلام کا چرچا جو ہوا روئے زمین پر، تثلیث پرستوں کو گما گزرا کہیں پر، دولت کا اثر ڈالیں گے وہ خاک نشیں پر، تاریخ نظر ڈالی نبوت کے نگی پر، ساحل سے الجھنے کو سفینے چلے آئے، عیسیٰ کے طرفدار مدینے چلے آئے۔ بڑا بیدار ہے، 2 یا 4 مسلط، زیادہ نہیں، بہت بڑی ہستیاں میرے پاس موجود ہیں، اللہ آپ کا آباد اشاد رکھے۔ آئیے یار کیا کریں، مولا آپ کو زندگی دے، آپ بزرگ بھی ہیں جی، مولا کی قسم قابل احترام ہیں، مولا کے بڑے منظور و نظر ذاکر بھی ہیں، دعا فرمائیے گا حضور۔ میں بسم اللہ، ساحل سے الجھنے کو سفینے چلے آئے، عیسیٰ کے طرفدار آئے، تو پھر ہوا کیا، بولے وہ پیغمبر سے کہ عیسیٰ ہی خدا ہے، یا کہیے بنا باپ کو ہی پیدا ہوا ہے، رحمان کی رحمت نے یہ رحمت سے کہا ہے، آدم بھی تو عیسیٰ کی طرح پیدا ہوا ہے۔ سلام ہے یار آپ کی سماعتوں میں سلام، مولا آپ کو آباد رکھے۔ مسدس پڑھنے کا رواج تھوڑا کم ہو گیا ہے، میں اس لیے کوشش کر رہا ہوں کہ اسے باقی رکھا جائے منبر پہ۔ رباعی قطع شعر منقبت زیادہ پڑھی جا رہی ہے، مسدس بہت کم رہ گئی ہے شاید وقت کی قلت کی وجہ سے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ روایت موجود رہنی چاہیے۔ بولے وہ پیغمبر سے کہ عیسیٰ ہی خدا ہے، یا کہیے بنا باپ کو ہی پیدا ہوا ہے، رحمان کی رحمت نے یہ رحمت سے کہا ہے، آدم بھی تو عیسیٰ کی طرح۔ پیغمبر نے عیسائیوں کو دیکھ کے کہا حیران ہو کیوں اس کا کہاں راج نہیں ہے، وہ مالک کل ہے کوئی محتاج نہیں، وہ مالک کل ہے، میں بسم اللہ کرتا زندگی ہوگی ساتھ، حیران ہو کیوں اس کا کہاں راج نہیں ہے، وہ مالک کل ہے کوئی محتاج نہیں ہے۔ 3 دن تک پیغمبر نے قرآن سے دلائل دیا، آپ میری تائید کریں گے، 3 دن تک پیغمبر نے قرآن پڑھا، جس پہ قرآن اترا تھا اس نے پڑھ کے سنا، عیسائیوں نے کوئی دلیل نہ مانی۔ 3 دن کے بعد پیغمبر نے آسمان کو دیکھا، باراللہ میں قرآن خود پڑھ رہا ہوں، میں اپنی زبان سے تلاوت کر کے انہیں دلائل دے رہا ہوں، یہ نہیں مان رہے، تو چاہتا کیا ہے؟ بس میں نے شروع کر دیا اور 2 مسدس اور رہا، تیرا ارادہ کیا ہے، تیری مرضی کیا ہے، تیری مشیت کیا ہے، کیا چاہتا ہے؟ آواز پروردگار ہے، میں چاہتا ہوں میری مشیت ہے میرا دل، دنیا پہ عیاں کر دوں میں اب دین کا حاصل، جو آیا ہی ذکر سننے کے لیے ہے، بس یہ 2 مصرے لے جائے میری طرف سے، مولا کی قسم میرا دل راضی، میں دعا کرتا رہوں گا جس نے سنبھال دی۔ میں چاہتا ہوں میری مشیت ہے میرا دل، میں چاہتا ہوں میری مشیت ہے میرا دل، دنیا پہ عیاں کر دوں میں اب دین کا حاصل، قرآن ہی اس جنگ میں ہوں حال بھی شامل، اولاد بھی لے آئیے آپ ان کے مقابل، خالق پہلے کبھی کہا نہیں آج کہہ رہا ہے، وجہ کیا ہے، اولاد بھی لے آئیے آپ ان کے مقابل، پروردگار پہلے کبھی حکم نہیں دیا، آج کیوں کہہ رہا ہے خصوصی طور پہ، اولاد بھی لے آئیے آپ ان کے مقابل، اولاد بھی لے آئیے آپ ان کے مقابل۔ آواز کردگاری میں چاہتا یہ ہوں کمزور عقیدوں کی تلافی نہ سمجھ لے، دنیا کا ہی قرآن ہی کافی نہ سمجھ لے۔ بڑی مہربانی، اللہ آپ کو سلامت، میں بسم اللہ بہت میں بسم اللہ
سے ہے بڑی مہربانی خدا سے ہے جدا حسین ابراہیم میں نے یہ پڑھا تھا جناب حسین میں بسم اللہ بڑی مہربانی حضور بہت شکریہ میں پھر پڑھتا ہوں دل راضی ہو نوکری کا سلائی مل میں چاہتا ہوں میری مشیت ہے میرا دل دنیا پہ عیا کر دوں میں آپ دین کا حاصل قرآن ہی اس جنگ میں ہو آل بھی شامل اولاد بھی لے آئیے اب ان کے مقابل خالق وجہ کیا ہے میں چاہتا ہوں کمزور عقیدوں کی تلافی نہ سمجھ لے دنیا کہیں قرآن ہی اعلان کر دے ان کے درمیان کھڑے ہو کے کل تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے لائیں گے پیغمبر نے اعلان کر دیا سمیٹ دیا میں نے بیان کل تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لائیں گے آپ حیران ہوئے ہیں سارا مدینہ خوش ہو گیا یہ سوچ کر کے پیغمبر کے اپنے بیٹے تو ہیں نہیں آس پاس تو ہم ہی بیٹھتے ہیں ہو نہ ہو ہم ہی جائیں گے پوری رات نہیں سوئے تاریخ ہے میں اپنی حاشیہ آرائی نہیں کر رہا پوری رات خوش فہمیوں کے مارے ہوئے نہیں سوئے کہ صبح ہم جائیں گے میں بسم اللہ صبح ہوئی مسجد میں پہلے سے کئی گنا زیادہ رش جو کبھی کبھار آتے تھے وہ بھی آ گئے سلیمان فارسی نے منظر دیکھا بڑا رش پیغمبر پہ جھکے قدموں پہ بادشاہ مڑ کے دیکھیں تو سارے تیار ہو کے آئے پیغمبر نے مڑ کے دیکھا سلیمان کو بلایا تھا ان کے درمیان کھڑے اب یہ لفظ آئے نہ کر دیجیے ان کے درمیان کھڑے ہو کے نا ایک بات کر سرکار فرمائیے کیا کہنا ہے انہیں بتا دے عام میدان نہیں نہ لڑنا ہے نہ بھاگنا ہے جو جانا چاہے مجھے اعتراض نہیں میں رحمت للعالمین ہوں مگر جانے سے پہلے یہ غور سے سن لے جائیں گے سارے واپس فقط وہ آئے گا جس نے زندگی میں کوئی جھوٹ نہ بولا واپس فقط وہ آئے گا جس نے زندگی میں جس نے زندگی میں کوئی جھوٹ وہ سہم گئے سکوت چھا گیا کوہنیاں مارنی شروع کی تو نے کبھی جھوٹ تو نہیں بولا ادھر سے آوازیں تو نے کبھی سچ بولا پیغمبر نے آسمان کو دیکھا بارے آج تو سارے تیار ہو کے آ گئے کسے لے جاؤں کسے چھوڑ جاؤں کسے رہنے دوں کسے لے جاؤں لطف آئے گا اس بندے کو جو مہ بیٹھا ہوا ہے کسے لے جاؤں کسے چھوڑ جاؤں کسے رہنے دوں کسے ساتھ لے جاؤں آواز کردگار آئی اتنا سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو خالق کسے لے جاؤں خالق نے کہا قوت کونین کو لے جا بس یہاں تک آپ کا سفر تھا سمجھ گئے تو مولا کے سما پہنچ جائیں خالق نے کہا قوت کونین کو لے جا بار الہ کسے لے جاؤں اے میرے نبی زینت دارین کو لے جا پھر سنیے گا خالق نے کہا قوت کونین کو لے جا خالق کسے لے جاؤ اے میرے نبی زینت دارین کو لے جا بیٹوں کی جگہ صرف تو سبتین کو لے جا میدان صداقت ہے تو حسنین کو لے جا میدان صداقت ہے تو حسنین کو لے جا بار الہ وہاں سے بزرگ یہاں سے بچے وہاں سے بزرگ یہاں سے بچے آواز کردگاری رہنے دے بزرگوں کو یہ دو بچے بہت ہیں جھوٹوں سے تیری جنگ ہے یہ سچے بہت اللہ تمہیں آباد کونین کو لے جا اے میرے نبی زینت دارین کو لے جا بیٹوں کی جگہ صرف تو سبتین کو لے جا میدان صداقت ہے تو حسنین کو لے جا
رہنے دے بزرگوں کو، رہنے دے بزرگوں کو، یہ دو بچے بہت، جھوٹوں سے تیری جنگ ہے۔ میں نے سب سے پہلے لاہور میں یہ نظم پڑھی تھی، آج سے بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ممبر سے جو جھوٹ بولے وہ حسین کا کچھ بھی نہیں لگتا۔ کچھ عرصے بعد ام المصائب کے عنوان سے شب بیداری، نارائن بھائی جانتے ہیں، کشن نگر میں ہوتی ہے ام المصائب کے عنوان سے شب بیداری، بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، بہت قدیمی شب بیداری۔ میں وہاں پڑھنے کے لیے پہنچا، مولا کی قسم، یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، یہ شبیر قسم ہے، مجھے چند عیسائی لوگ آ کے ملے مجلس پہ، عیسائی 4-5 لوگ آ کے ملے، اور میں نہیں جانتا تھا وہ کون ہے کون نہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ سے مباہلہ سننے آئے۔ یہ ممبر پہ دونوں ہاتھ ہے، میرے یقین کیجئے نالائن بھائی، انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے فقط مباہلہ سننے کے لیے آئے۔ میں حیران ہو گیا کہ انہیں کس چیز نے اپیل کیا کہ یہ مباہلہ سننے آئے۔ میں بیٹھا رہا ممبر پہ، کافی دیر سوچتا رہا، پھر مباہلہ پڑھا، پھر ان کی داد نے بتایا یہ کس چیز پہ اپیل کیا۔ وہ تھا نتیجہ مباہلہ۔ 5 بند میں نے چھوڑ دیا، نتیجہ دے رہا ہوں۔ میں نہیں پڑھتا پنجتن کس شان سے آئے، کس عظمت و جلال سے آئے، نتیجہ سنیں۔ یہی نتیجہ ہے، سمجھنا اس نے ہے جو معرفت اوڑھ کے بیٹھا ہو۔ ایک بڑا ہلکا سا اشارہ ہے، وہ سمجھ جائے گا، اسے پتہ چل جائے گا کہ موسیٰ نے کیا پیغام دے دی۔ مولا کی قسم، مار جانے زندگی فنا ہے، میں نے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کہ جو انتشار پھیلانے کے لیے ہو۔ ہاں، حق پڑھنا میرا حق ہے، وہ میں لازمی پڑھتا ہوں، یقین جانے۔ تاریخ میں تحریر ہے یہ واقعہ کب سے، نتیجہ دے رہا ہوں، نتیجہ سنیے۔ پنجتن نہیں آئے تھے نا، اور تو کوئی نہیں آئے تھے۔ تاریخ میں تحریر ہے یہ واقعہ کب سے، خاتون قیامت کے کرم ہی کے سبب سے، تطہیر کی تعظیم سے، زہرا کے ادب سے، عیسائی تو محفوظ ہیں لعنت کے غضب سے۔ عیسائی تو محفوظ ہے، عیسائی تو محفوظ ہے لعنت کے غضب سے۔ احترام کیا کر سیدہ کا، بڑا خرچہ ہوا علی کی اولاد کا۔ میں بسم اللہ کرتا، جس کی ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا، 36 شہروں میں چادر باندھ۔ بہت بڑی مصائب خان ہستیاں موجود ہیں، نالائن بھائی آغا جی بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ان کے مصائب سنے ہوئے ہیں تفصیلاً، جو مضامین پڑھنے والے لوگ ہیں ان میں سے ایک یہ ہستی موجود ہیں، تقی بلوچ صاحب، بہت بڑے مصائب خان، ہستی کی اولاد بھی اور خود بھی بہت بڑا مصائب خان۔ 2 یا 4 جملے صرف تبرک کے لیے، نام بھی پڑھتا تو شاید کوئی حرج نہیں تھا، تبرکاً پڑھ رہا۔ مجھے قسم ہے پالنے والے کی، آج بھی چند مضامین، چند مقامات پہ پڑھنے منع۔ جتنا بڑا ذاکر عالم مجتہد کیوں نہ ہو، جتنا بڑا ذاکر کیوں نہ ہو، حکم ہے امام حسین کی قبر پہ جو مجلس پڑھے وہ یہ کبھی نہ بتائے اکبر کو برچھی کیسے۔ منع، اب تک منع ہے، میں بسم اللہ کرتا ہوں، اب تک منع ہے قبر شبیر پہ علی اکبر کا مقتل نہ پڑھا جائے، اب تک منع ہے۔ ممبر کی قسم، جتنا بڑا مجتہد جلالیوں والے عباس کا حکم ہے میری قبر پہ کھڑے ہو کر کوئی یہ نہ بتائے کہ سکینہ کتنی پیاسی تھی۔ میں نے کوئی مضمون نہیں پڑھنا بھائی جان، بھائیوں کے حوالے ممبر کرنا ہے، بس تبرکاً 2 فکریں پڑھنا۔ جتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، حضرت عباس کی قبر اطہر پہ کھڑے ہو کے یہ نہ پڑھے۔
کہ معصومہ کتنی پیاسی تھی. لے آ قرآن رکھ میرے سر پہ، غلط پڑھوں مجھے موت آ جائے. کائنات کا بادشاہ علی فرماتا ہے جو میری قبر پہ مجلس پڑھے، میں علی ہوں، مجھ سے بڑا بہادر کوئی نہیں. بے شک بتائے کہ عباس کے بازو کیسے قلم ہوئے، میری قبر پہ کھڑے ہو کے پڑھ دے اکبر کو برچھی کیسے لگی. بے شک بیان کر دے قاسم کے ٹکڑے کتنے ہوئے، پڑھ دے بے شک حسین کی لاش پہ گھوڑے کیسے دوڑے. لیکن جو بھی عالم یا ذاکر میری قبر پہ مجلس پڑھے، مجھ علی کا سختی سے حکم ہے یہاں کھڑے ہو کر یہ کبھی نہ بتائے کہ میری بیٹی بازار کیسے گئی تھی، میری بیٹی نے خطبہ کیسے پڑھا تھا، میری